یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جب خداوند عالم آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے. ہم روز نماز پڑھتے ہیں اور دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. اے مالک ہماری جھولی بھر دے، اے مالک ہم پر کرم نازل فرما دے، اے مالک ہم کو رزق سے نواز دے، اے مالک ہمارے گناہ کو معاف کر دے. لیکن ان مہینوں میں ہر روز خداوند عالم آسمان کے دریچے کھول دیتا ہے اور کہتا ہے جو مانگنا ہے مانگ لے. لیکن مانگنا تو ولایت علی دل میں رکھ کے مانگنا، محبت آل محمد کے ساتھ مانگنا. پتا چلا دعا محمد آل محمد کے ساتھ ساتھ، روزی آل محمد کے ساتھ ساتھ، رزق آل محمد کے ساتھ ساتھ، نماز آل محمد کے ساتھ ساتھ. یعنی کہ اگر آل محمد نہ ہو تو بخشش نہیں. یعنی شفاعت دینے والا حسین ہے. حسین علیہ السلام شفاعت دینے والے ہیں اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. محترم دیکھیے کہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. یعنی قرآن کی بہار کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید میں بہار آتی ہے. بہار. اور اس مہینے میں آپ یا تو پڑھیں یا تو سنیں قرآن مجید، ثواب ملے گا. ایک آیت سنیے گا تو پورے ختم قرآن کا ثواب. تبارک الذی انزل الکتاب بالحق، تبارک الذی الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ. ہم نے حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا، حق کے ساتھ قرآن کو نازل کیا. یعنی کہ قرآن اکیلا نہیں آیا، ساتھ میں حق بھی آیا ہے. ساتھ میں حق بھی آیا. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا. بشیر اور نذیر اکیلا نہیں آیا، حق کے ساتھ آیا. قرآن اکیلی کتاب نہیں آئی بلکہ حق کے ساتھ آئی. اب دیکھیے کہ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ تمام پر کچھ نہ کچھ کتابیں صحفے آتے رہے. آدم، نوح، ابراہیم پر صحفے آئے اور موسیٰ پر توریت آئی، عیسیٰ پر انجیل آئی اور پیغمبر اسلام کے دل پر قرآن مجید نازل ہوا جو فرق کرنے والی کتاب ہے. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک بابرکت ہے وہ ذات، تبارک الذی نزل الفرقان، جس نے فرقان کو نازل کیا. میں فرقان پر گفتگو تھوڑی سی کروں گا اور پھر انشاءاللہ ایک معجزہ امام حسین کا پھر ربط مسائل زیادہ وقت آپ کریں. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ، اپنے عبد پر فرقان کو نازل کیا، لیکون للعالمین نذیرا، اور یہ عالمین کے لیے نذیر ہے، ڈرانے والا ہے. اب یہ فرقان ہے کیا؟ ان الفرقان فارقن، قرآن کی آیت ہے. ان الفرقان فارقن کیا ہے؟ بین الکفر والایمان، کفر اور ایمان میں فرق کرنے والا فرقان ہے. پیغمبر اسلام نے جنگ خندق کے روز ارشاد فرمایا آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اب سمجھ میں آیا، عمر بن عبد داؤد کل کفر تھا اور علی بن ابی طالب کل ایمان. سمجھ لیجئے حق کے ساتھ قرآن آ رہا ہے، حق کے ساتھ نذیر آ رہا ہے، حق کے ساتھ بشیر آ رہا ہے. یعنی کہ پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ علی، قرآن مجید کے ساتھ ساتھ علی، حق پر علی. کسی مولوی سے سوال کیا گیا بتاؤ کہ آپ پنجتن 5 کو مانتے ہیں؟ فرمایا ہاں بے شک مانتے ہیں. کہا پھر یہ امام چہرم جو ہیں آپ کے حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، کہا یہ امام مصلی ہے، وہ امام حق ہے، یہ امام مصلی ہے. کہا جب آپ مانتے ہیں پنجتن 5 کو، 14 معصومین کو، 12 اماموں کو، کیا ان کے پاس مصلی نہیں ہے جو یہ امام مصلی ہو گئے؟ میں کیا کیا ان کے پاس مصلی نہیں ہے تو یہ امام مصلی کی ضرورت پڑی؟ کہا کہ ان کے پاس مصلی ہے
یہی امام حق ہے جو 12 امام ہے، یہی امام مسلح ہے، تو جو حق کے مقابلے میں آ جائے پھر مولانا اسے کیا کہتے ہیں کہ حق کے مقابلے میں جو آئے وہ غیر حق ہوتا ہے، وہ باطل ہوتا ہے۔ ارے سلوات پڑھیے۔ مولانا کہہ رہے ہیں، یہ ان کے مولانا کہہ رہے ہیں، ہمارے مولانا نہیں۔ اور حق کے مقابلے میں آ جائے وہ غیر حق ہوتا ہے، وہ باطل پر ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اب کربلا میں سمجھ میں آ گیا کہ حق حق تھا، باطل باطل تھا، حسین حسین تھا، یزید یزید تھا۔ علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد، علی کے لال محمد کے چین زندہ باد، جناب فاطمہ کے نور عین زندہ باد ہے۔ جس کا پاک لہو بس وہی پکارے گا، ہر کوئی کہہ نہیں سکتا حسین زندہ باد۔ حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت بآواز بلند مل کے نعرے حیدری۔ محترم غور فرمائے، توجہ فرمائے، آج جو کربلا میں سچویشن ہے، جو حالات ہیں، آغا سستانی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ تمام مسلمان یعنی کہ اہل سنت والے اور جتنے بھی فرقے ہیں تمام ہمارے نفس ہیں، ہمارے خون ہیں، ہماری جان ہے، یعنی کہ کہیں اتحاد پیدا کریے، اتفاق رکھیے، اتحاد ہو جائیے، ضرورت ہے۔ کربلا میں کیا سچویشن ہے کہ 50 کلومیٹر دوری پر دشمن آ چکا ہے امام حسین علیہ السلام کے روزے میں۔ آئسل اور دہشت گرد گروہ یعنی جو ترکی والے ہیں اور جو اسرائیل والے ہیں، جو سعودی والے ہیں، دہشت گرد، یہ مل کر جو ہے وہ کربلا پہ حملہ کیے ہوئے ہیں اور عنقریب 50 کلومیٹر کی دوری پر امام حسین علیہ السلام کے روزے سے دور پہنچ چکے ہیں۔ لیکن عباس علمدار کا روزہ آج بھی حسین علیہ السلام کے روزے کی حفاظت کر رہا ہے۔ حضرت عباس علمدار کا روزہ آج بھی مولا حسین کے روزے کی حفاظت کر رہا ہے کہ اور پرچم حسین کا لہرا رہا ہے۔ دیکھیے کہ عزیزان محترم کہ اگر کربلا پر ایک بھی حملہ ہوا، یہ سمجھ لینا ہر ظالم کی آفت آ گئی۔ اگر کربلا پر روزے پر ایک بھی حملہ ہوا، یہ سمجھ لینا ہر ظالم کی آفت آ گئی۔ بھیج دے گا پردہ غیب سے وارث حیدر کو خدا پھر نہ کہنا کہ وقت سے پہلے قیامت آ گئی ہے۔ بالکل بہترین سلمان۔ عباس دلاور کے لہو میں دھلا ہوا، علامہ جیشان حیدر جوادی صاحب کا ایک چھوٹا سا شعر ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عباس نامور کے لہو میں دھلا ہوا، آج بھی حسینیت کا پرچم ہے کھلا ہوا۔ مل کے بہترین سلوات۔ آج بھی وہی عالم ہے عراق میں جو کربلا میں ہوا تھا، آج بھی لبیک یا حسین کی صدا بلند ہوئی ہے۔ آغا سستانی رحمت اللہ علیہ نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے عراقی مسلمانوں کو، اور مسلمانوں نے لبیک کہا ہے۔ تمام دنیا سے لوگ محرم میں وہاں پہ پیش رہیں گے اور وہاں پہ جہاد بھی ہوگا۔ لیکن دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا میں جو قربانیاں پیش کی، یہ کس لیے پیش کی؟ اللہ تعالی، لوگ پڑھتے ہیں ذاکرین کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تو راضی تھا پہلے سے، جنت جوانان جنت کے سردار ہیں، امتحان دینے کے لیے جس کا رتبہ پست ہوتا ہے وہ اپنے رتبے کو بلند کرنے کے لیے امتحان دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، جلدی ختم کرتے ہیں۔ میں ایک سلوات جس کا رتبہ پست ہوتا ہے وہ رتبے کو بلند کرنے کے لیے، لیکن امام حسین نے قربانی ان چیزوں کے لیے نہیں دی۔
امام حسین نے قربانی کیوں پیش کی؟ وہاں پہ قربانی جو پیش کی کہ قربانیاں کیوں پیش کی؟ امام حسین علیہ السلام سے اللہ راضی پہلے سے تھا. بہت سے واقعے ہیں, بہت سے معجزے ہیں, بس ایک چھوٹا سا معجزہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اور امام حسین علیہ السلام نے بچپنے میں روزہ رکھا. بی بی زہرا نے دیکھا پیاس کی شدت ہے, امام حسین سے فرمایا اب بیٹا آپ پانی پی لیجئے, آپ پر روزہ واجب نہیں ہے. امام نے فرمایا اماں یہ میرا پہلا روزہ ہے, مجھے رکھ لینا چاہیے. بی بی زہرا مولا علی کے پاس آتی ہیں, کہتی ہیں پیاس کی شدت ہے, آپ کہیے اپنے بیٹے سے کہ روزہ جو ہے پانی پی لیجئے. مولا علی نے کہا بیٹا حسین آپ پانی پی لیجئے. کہا بابا آپ کی دعا رہے گی تو میں یہ روزہ کمپلیٹ کر لوں گا. مولا علی نے پیغمبر اسلام سے ارشاد فرمایا کہ میرا حسین, آپ کا حسین, آپ کا بیٹا حسین جو ہے پیاسا ہے اور روزہ رکھا ہے. رسول اللہ نے فرمایا بیٹا حسین تمہیں ثواب ملے گا, آپ پانی پی لیجئے. بس یہ کہنا تھا. حسین نے ہاتھوں کو جوڑا, کیا یا رسول اللہ ثواب مجھے مل جائے گا لیکن آپ کی دعا ہوگی تو میں روزہ رکھ لوں گا, پورا کر لوں گا. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے دیکھا نہیں گیا. ابو تراب سے فرمایا کہ اشارہ کرو سورج جلدی سے ڈھل جائے. سورج جلدی سے ڈھل گیا. امام حسین نے پانی سے جو ہے پیاس بجھائی. جو روزہ رکھنے کا جو ہے ثواب ملا کرتا ہے, لیکن یہی حسین کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا کربلا کی سرزمین پر. یہی حسین. عزیزو ہم شبیہ پیغمبر ایک تھے علی اکبر جو حسین کے صاحبزادے تھے. ایک مرتبہ حسین نے غم بنایا کہ پیغمبر اسلام کی زیارت کرنا ہے. بعد پیغمبر اسلام حسین رسول اللہ کو دیکھنا چاہتے تھے. پیغمبر اسلام حسین علیہ السلام کے خواب میں آئے, فرمایا ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کا نام آپ علی اکبر رکھنا, علی رکھنا. وہ علی اکبر ہو جائے گا کربلا میں اور وہ مجھ سے مشابہ ہوگا, میرا چہرہ اس کا چہرہ ہوگا, میری شبیہ اس کی شبیہ ہوگی, میری گفتار اس کی گفتار ہوگی, میری رفتار اس کی رفتار ہوگی. ایک مرتبہ جیسے ہی علی اکبر پیدا ہوئے تمام لوگ آ کے مبارکباد دیتے ہیں, لیکن ایک دکھیاری زینب آتی ہیں جو چاہتی نہیں ہے, فرماتی ہیں میں اس بچے کو لے کر جاؤں گی. ایک مرتبہ حسین علیہ السلام ام لیلا کے پاس شہزادی زینب کو لائے اور فرماتے ہیں یہ انعام چاہتی ہیں, یہ بچہ جو پیدا ہوا ہے یہ 18 برس کے لیے ان کے حوالے کر دو. ام لیلا نے حسین کا چہرہ دیکھا, زینب کے حوالے کر دیا. اب کربلا میں کیوں نہ زینب فرمائے کہ یہ میرے 18 برس کی کمائی ہے. حسین کے پاس جب علی اکبر آئے ہیں, بابا مجھے اجازت دے دیجئے کہ آپ میں جاؤں اور میں بھی جو ہے شہید ہو جاؤں. حسین کہتا جوان بیٹے کو کیسے باپ اجازت دے دے, کیا اپنی ماں کو بھی ابا سے اجازت لے. جب علی اکبر خیمے میں آئے ایک مرتبہ تمام بیویوں نے گھیر لیا. ہاں عزیزو ایک مرتبہ ام لیلا زینب سے فرماتی ہے کہ آپ کی اجازت ہے کہ میں علی اکبر کو ماں جو ہے بیٹا کہہ کے پکار لوں. حالانکہ ماں تھی لیکن زینب کے حوالے کے کرنے کے بعد ام لیلا نے علی اکبر کو بیٹا کہہ کے نہیں پکارا. زینب نے بنا تمہارا بھی بیٹا ہے, کسی نے روکا نہیں ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کے چہرے کی زیارت ہوتی ہے. حامد ابن مسلم فرماتا ہے کبھی پردہ اٹھتا ہے کبھی گر جاتا ہے کہ یہ ہم شبیہ پیغمبر ہے. اور اما فضہ نے کہا کہ زین العابدین سے بھی ملاقات کر, بیمار کربلا سے بھی ملاقات کر لیجئے. علی اکبر بیمار کربلا کے پاس آئے, اٹھ نہیں پاتے تھے, اتنے ضعیف ہو چکے تھے, اتنے بیمار تھے. سید سجاد نے کہا عباس کہاں گئے؟ کہ عباس کے بازو کٹ گئے. قاسم کہاں گئے؟ قاسم کے جنازے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. اونو محمد کہاں گئے؟ اونو محمد دریا کے کنارے سو رہے ہیں. ایک مرتبہ سید سجاد فرماتے ہیں میری تلوار لاؤ. علی اکبر نے آواز دی پھوپھی اماں, ارے حجت خدا تمام ہو جائے گی. تو سجاد کو روک لیجئے. سجاد کو روکا گیا. رخصت ہوئے علی اکبر باہر آئے, باپ سے گلے سے لپٹ کے رونے لگے. کہا کہ بیٹا تجھے اولاد نہیں نا,
تجھے باپ کا غم کیا ہے تجھے نہیں پتا. جو جوان بیٹے رکھتے انہیں پتا ہے کہ جوان بیٹا جو ہے باپ کی جو ہے آس ہوتی ہے. لیکن یہ علی اکبر جا رہا ہے مرنے پھر لوٹ کے نہیں آئے گا. عزادارو علی اکبر سوار ہوئے, حسین نے سوار کیا, کمر جو ہے جھکائے ہوئے, کمر ٹوٹی ہے کمر بنی ہاشم کے جانے سے, حسین کی کمر ٹوٹ چکی ہے. علی اکبر کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے ایک بوڑھا باپ ایک جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے. عزادارو علی اکبر نے دیکھا, لپٹ گئے باپ سے. ارے بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے. ارے بیٹا تجھے اولاد کا غم نہیں پتا. جوان بیٹا جب مرتا ہے باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے, ماں کے دل پہ کیا گزرتی ہے. علی اکبر گئے, جنگ کی آواز آئی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ. یہاں پر خیمے میں رونے کی آواز بلند ہے. ام لیلہ مصلی پہ بیٹھ کر رو رہی ہے. شہزادی زینب گریہ فرما رہی ہے. حسین آگے بڑھتے ہیں اور یہ واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حسین علی اکبر کے قریب پہنچے تو علی اکبر نے جو ہے زخم کو ہاتھوں سے چھپا, ایک ہاتھ سے چھپا لیا. حسین نے ہاتھوں کو ہٹایا اور دیکھا زخم ہے. ایک ہاتھ سے علی اکبر کے جو سینے میں نیزہ چھپا ہوا تھا پکڑا اور نجف کی طرف رخ کیا. یا علی ادرکنی کہہ کے جو نیزہ کھینچا, علی اکبر کا دل نکل گیا. کہتی ہے تو جہاں ہے میری جان وہاں ہوں میں, مت غیر مجھ کو جانیوں, زینب کی ماں ہوں میں. اماں کہاں تھی تم, 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 اماں کہاں تھی تم. سارے بولیں اماں کہاں تھی تم. اماں نہ بازوں پہ میرے تم نظر کرو, بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوں دیکھ لو. اماں نہ بازوں پہ میرے تم نظر کرو, بالوں سے اپنا چہرہ چھپائے ہوں دیکھ لو. اتنا بتاؤ گھوڑے سے عباس جب گرا, اماں کہاں تھی تم, اماں کہاں تھی تم, اماں کہاں تھی تم, اماں کہاں تھی تم. ایک دو کا غم نہیں ہے, 72 کا داغ ہے, زیر زمین کربو بلا ہر چراغ ہے. ایک دو کا غم نہیں ہے, 72 کا داغ ہے, زیر زمین کربو بلا ہر چراغ ہے. جب گل چراغ بھنجے تنے پاس ہو گیا, اماں کہاں تھی تم, اماں کہاں تھی تم, اماں کہاں تھی تم,
جب لگی دم توڑتے جوان کو دیکھتی رہی برچی ستم کسی نئے اکبر میں جب لگی دم توڑتے جوان کو دیکھتی رہی جب مٹ رہی تھی دشت میں تصویر مصطفیٰ اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم او لال میرے اونو محمد کے جن کے نام پیاسے تھے دونوں قتل ہوئے دونوں تشنا کام دو لال میرے اونو محمد کے جن کے نام پیاسے تھے دونوں قتل ہوئے دونوں تشنا کام صدقہ جب اپنے بھائی پہ میں نے انہیں کیا اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اصغر سا شیر غاری تڑپتا گزر گیا معصوم بے زبان کو پانی نہیں ملا اصغر سا شیر خواری تڑپتا گزر گیا معصوم بے زبان کو پانی نہیں ملا شیدا گیا تیر سے اصغر کا جب گلا اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم زینب کے بین سن کے پکاری وہ دل فغار اے غم رسیدہ تجھ پہ ہو مادر تیری نثار زینب کے بین سن کے پکاری وہ دل فغار اے غم رسیدہ تجھ پہ ہو مادر تیری نثار میں ساتھ ساتھ ہوں تیرے تو نے یہ کیا کہا اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم ریحان واظمی تیری بخشش کو حشر میں ممکن ہے سیدہ سے یہ بنت علی کہے ریحان واظمی تیری بخشش کو حشر میں ممکن ہے سیدہ سے یہ بنت علی کہے جب قبر میں رہانے کے مشکل کا وقت تھا اماں کہاں تھی تم اماں کہاں تھی تم بوند پانی نہیں بھیا رہوا آتی ہے 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 بوند پانی نہیں بھیا
بھی زندہ سے سکینہ کی صدا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، کان دکھتے ہیں لہو ہوتا ہے زخموں سے روا، کان دکھتے ہیں لہو ہوتا ہے زخموں سے روا، یاد جب قید میں ظالم کی، یاد جب قید میں ظالم کی جفا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ زندہ کو بھی آرام ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ زندہ کو بھی آرام ہی نہیں، یاد دیواروں سے رونے کی، مجھ کو دیواروں سے رونے کی صدا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، سونا چاہوں میں جو زندہ کی زمین پر بھیا، سونا چاہوں میں جو زندہ کی زمین پر بھیا، کب بابا کے سینے پہ، کب بابا کے سینے پہ شفا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، پاس بابا ہے نہ ماں ہے اور نہ بھائی نہ چچا، پاس بابا ہے نہ ماں ہے اور نہ بھائی نہ چچا، آئے کس حال میں بچی پر، آئے کس حال میں بچی پر قضا آئی ہے، نہ ہوا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، آئے بیمار بہن کو نہ کفن دے پائے، آئے بیمار بہن کو نہ کفن دے پائے، یاد سجاد کو زینب کی، یاد سجاد کو زینب کی فدا آتی ہے، بوند پانی نہیں بھیا نہ ہوا آتی ہے، عاشور کے دن سے نہ سکون پائے گی زینب، پردیس میں بن بھائی کی ہو جائے گی زینب، پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب، پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب، عاشور کے دن سے نہ سکون پائے گی زینب، پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب، پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب، ظالم کی حکومت ہے اور دشمن ہے زمانہ، گھر جل گیا باقی نہیں اب کوئی ٹھکانہ،
لے کر کے لٹا کنبہ کہا جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی رہ جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کی ہو جائے گی زینب کوئی نہیں آتا ہے نظر چاہنے والا بے غسل و کفن تن میں ہے شبیر کا لاشا بازو ہے بدے کس طرح دفنائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب افسوس کی تقدیر نے وہ دن ہے دکھایا بھائی کے جنازے سے ردا بھی نہ اڑھایا رونے بھی جنازے پہ نہیں پائے گی زینب بھائی کی ہو جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب جب دست بلا میں کوئی انصار نہ ہوگا بھائی کی لیلا کو پامال کرے گا امداد کی خاطر کسے بلوائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب ایک حشر کا منظر ہے بپا دست بلا میں سر سے ہے ردا چھین لیا اہل جفا نے رو رو کے اسی غم میں ہی مر جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب بابا ہے نہ امو ہے نہ ہے قاسم و اکبر کانوں سے لہو بہتے ہیں روتی ہے وہ مدتار کس طرح سکینہ کو یہ بہلائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب زہرا کی دلاری پہ قیامت کی گھڑی ہے دربار یزیدی میں رسن بخلی ہے چادر ہے کہاں منہ جو چھپا پائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب پردیس میں بن بھائی کے ہو جائے گی زینب ماحول عجب آیا نظر شام کا محور ہے خادمہ پردے میں